حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے۔ شیعیت نے اور شیعہ مورخین نے سینکڑوں برس تک حضرت معاویہ کے درخشندہ کارناموں پر تاریخ کے دھندلکے ڈال کر انہیں بددیانتی اور خیانت کی دبیز تہوں میں چھپا دیا تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ کے قلمکاروں نے ایک علیاذ باللہ ایک ظالم جابر حکمران کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تاریخ کے قلمکاروں نے چھوٹی چھوٹی جزیات پر تو بحث کی ہے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جلیل القدر دور کا ذکر نہیں کیا جس دور حکومت سے بڑا دور حکومت رسول اللہ سے لے کر آج تک دنیا میں قائم نہیں ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر ہستی، آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ بھی حضرت معاویہ کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ ان کا کارنامہ بیان کرو تو لوگ کہتے ہیں یہ خارجی ہو گیا، ان کا دفاع کرو تو کئی آدمی کہتے ہیں کہ یہ تجاوز کر رہا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کو، ان کے کارناموں کو صرف جنگ صفین تک محدود رکھا گیا کہ ان کا حضرت علی سے تھوڑا سا اختلاف ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیغمبر علیہ السلام کی 12 احادیث موجود ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے صرف ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا۔ حضرت معاویہ کی رسول اللہ سے 3 رشتہ داریاں، لیکن پیغمبر کی ایک رشتہ داری کے ام حبیبہ امیر معاویہ کی بہن پیغمبر کی بیوی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ذکر کی جاتی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 سال حکومت قائم کی ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ 12 سال 19 سال کے علاوہ 20 سال امیر معاویہ شام اور اردن کے 2 ملکوں کے گورنر رہے ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ امیر معاویہ دنیا کے نصف سے زیادہ خطے پر اسلامی حکمران رہے ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ذکر تو کرتے ہیں کہ جو 2 سال حکمران رہے، ان پر تو کتابیں چھپتی ہیں، ان کے تو کارنامے بیان ہوتے ہیں، لیکن امیر معاویہ جو 19 سال تک تنے تنہا پوری دنیا کے نصف سے زیادہ خطے پر حکمران رہا، اور 20 سال تک پاکستان جیسے ملک پر، پاکستان جتنے بڑے جغرافیے کے ملک پر گورنر رہا، اس کا کوئی کارنامہ نہیں، اس کی کوئی خدمت نہیں، اس کی کوئی فتوحات نہیں، اس کی عدالت کے کوئی واقعات نہیں، اس کی کوئی کہانی نہیں۔ اس نے کتنی مسجدیں بنائی؟ کبھی آپ نے کسی مقرر سے سنا اس نے کتنی مسجدیں بنائی؟ اس نے کتنے لاکھ انسانوں کو کلمہ پڑھایا؟ آپ نے کبھی سنا؟ آپ نے یہ بھی کبھی سنا کہ امیر معاویہ وہ واحد انسان ہے جس نے خانہ کعبہ پر سب سے پہلے غلاف چڑھایا؟ امیر معاویہ وہ واحد انسان ہے جس نے مسجدوں کے مینار سب سے پہلے بنائے؟
امیر معاویہ واحد انسان ہے جس نے بچوں کا نام کمیٹیوں میں درج کرانے کا محکمہ جاری کیا۔ امیر معاویہ وہ انسان ہے کہ جس نے قرآن کی خلفائے اربعہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ خدمت کی ہے۔ امیر معاویہ وہ انسان ہے کہ جس نے دنیا کا سب سے بڑا شہر کیساریہ، جس میں 1 لاکھ پولیس روزانہ گشت کرتی تھی، وہ شہر امیر معاویہ نے خود قیادت کر کے فوج کی فتح کیا، اور اس شہر کو فتح کر کے اس کے چوک میں لاہور کی شاہی مسجد سے دگنی بڑی جامع مسجد اپنے خرچ سے تیار کر کے پوری دنیا کا سب سے بڑا اسلامی مرکز تیار کیا۔ نعرہ تکبیر، شان معاویہ، تکبر معاویہ، سیاست معاویہ، حکومت معاویہ۔ میرے بھائیوں، میٹرک کی کتاب ہے، نام تاریخ اسلام کا، گالی امیر معاویہ کو۔ ایف اے کی کتاب ہے، نام تاریخ اسلام کا، گالی امیر معاویہ کو۔ بی اے کی کتاب ہے، نام تاریخ اسلام کا، گالی امیر معاویہ کو۔ ایم اے کی تاریخ ہے، نام تاریخ اسلام کا، گالی امیر معاویہ کو۔ کیوں کہ چیتھڑے سارے شیعہ کے لکھے ہوئے ہیں۔ تبری کا چیتھڑا شیعہ کا ہے، مسعودی کا چیتھڑا شیعہ کا ہے، ابن ابی مخنف کلبی کی تاریخ شیعہ کی ہے، ابی الحدید کی تاریخ شیعہ کی ہے، لوط بن یحییٰ کی تاریخ شیعہ کی ہے، اور بڑی بڑی تمام تاریخوں کے مورخ سب شیعہ ہونے کی وجہ سے امیر معاویہ کی خدمات کو فراموش کر کے، امیر معاویہ کی کہانیوں کو بھلا کر، امیر معاویہ کے کارناموں کو بھلا کر انہیں صرف جنگ صفین کا ہیرو بنا کر پیش کیا گیا کہ صرف حضرت علی سے ان کی لڑائی ہوئی، اور حضرت علی سے جو ان کی لڑائی ہوئی وہ تو تمہیں یاد ہے، وہ تمہیں وہ لڑائی کیوں نہیں یاد جو امیر معاویہ نے سمندروں میں لڑ کے یورپ کے دروازے پہ محمد کا اسلام پہنچایا۔ نعرہ تکبیر، سیاست معاویہ، تکبر معاویہ، حکومت معاویہ، یہ بات تو تمہیں یاد ہے کہ امیر معاویہ کی سیاست بڑی اچھی تھی۔ امیر معاویہ کی سیاست تو شیعہ بھی کہتے ہیں بڑی اچھی تھی، اس لیے کہ وہ سیاست جھوٹ کو کہتے ہیں۔ شیعہ خوش ہوتا ہے جب آپ امیر معاویہ کے نعرے کے ساتھ صرف سیاست معاویہ کہتے ہیں تو شیعہ خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی میری بات یاد رکھیں۔ امیر معاویہ کے بارے میں آپ شان امیر معاویہ کیوں نہیں کہتے؟ فراست امیر معاویہ کیوں نہیں کہتے؟ عظمت امیر معاویہ کیوں نہیں کہتے؟ ان کے نام پر صرف سیاست کہتے ہیں۔ آج کا شیعہ کہتے ہو سیاست تو جھوٹ کا نام ہے، واقعی امیر معاویہ کی سیاست زندہ باد، وہ تو خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی اصلاح آپ کو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ میرے بھائیوں، میں اس موڈ میں نہیں ہوں کہ امیر معاویہ کی پوری تاریخ آپ کے سامنے بیان کروں، اس پر میری اور بھی کئی جگہ پر تفصیلی تقاریر ہو چکی ہیں، کیسٹیں موجود ہیں۔ میں چند ضروری باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کس تکڑی پہ تولوں، کس ترازو پہ تولوں، کس کسوٹی پہ پرکھوں، کس معیار پہ جانچوں؟ بتاؤ۔ تاریخ امیر معاویہ کو گالی دیتی ہے، مولوی گالی دیتا ہے، پیر جانتا کچھ نہیں، تاریخ دان جانتا کچھ نہیں۔ کس معیار پہ پرکھا جائے؟ کس سے پوچھا جائے کہ معاویہ کون تھا؟
تاریخ شیعہ نے لکھی ہے۔ میں امیر معاویہ کی شان کس سے پوچھوں؟ آؤ آج ہم عاجز ہو کر اللہ کے دروازے پر سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو بتا کہ تیرے نزدیک معاویہ بن ابو سفیان کیسا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ سارے صحابہ کی شان خدا نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، سارے صحابہ میں تو امیر معاویہ شامل ہیں، لیکن اے اللہ امیر معاویہ کا ذکر کر کے، نشاندہی کر کے تو اس کی شان بتا۔ خدا سے پوچھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بلند آواز۔ تو قرآن میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ جس مقام میں کا مطالعہ کر کے انسان کو امیر معاویہ کی شان کا پتہ چل جاتا ہے۔ قرآن میں پیغمبر علیہ السلام کی وحی کے 13 کاتب تھے۔ کتنے کاتب تھے؟ حضور کی وحی کے کتنے کاتب تھے؟ 13 کاتبان وحی میں 6 نمبر امیر معاویہ کا تھا، اور ان کاتبان وحی کو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمۃ، فی صحف مکرمۃ، کہ قرآن کے صفحات بڑے عزت والے۔ اس میں کوئی شک ہے؟ قرآن کے صفحات بڑے، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ، اور بڑی بڑی بلندی والے اور پاکیزگی والے۔ اور آگے فرمایا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا ہے وہ ہاتھ بھی بڑے چمکنے والے، وہ ہاتھ بھی بڑے۔ اگر قرآن صرف اتنی بات کہتا کہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، تو شیعہ کہہ سکتا تھا کہ امیر معاویہ کا ہاتھ چمکتا ہوگا، نعوذ باللہ نیت ٹھیک نہیں تھی، ہاتھ چمکتا ہوگا، کردار ٹھیک نہیں تھا، ہاتھ چمکتا ہوگا، سیرت ٹھیک نہیں تھی، ہاتھ چمکتا ہوگا، تاریخ ٹھیک نہیں تھی۔ لیکن خلاق عالم کو پتا تھا کہ امیر معاویہ کو بھونکنے والے بڑے ہوں گے، چونکہ اس کا دور حکومت سب سے بڑا ہے، یہ قرآن کا کاتب ہے۔ عثمان غنی بھی قرآن کا کاتب ہے، اور عثمان غنی کا دور امیر معاویہ کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ دونوں کے ادوار سب سے بڑے ہیں، دونوں بنو امیہ کے سردار ہیں، دونوں کے خلاف تاریخ نے قلابازیاں کھائی ہیں۔ امیر معاویہ کے بارے میں اسی آیت سے ان کی شان کا پتہ چلتا ہے کہ 13 کاتبان وحی میں 6 نمبر امیر معاویہ کا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے کہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، کہ جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے ہیں۔ اور آگے اللہ نے بات صاف کر دی ہے کہ کرام بررۃ، کرام کا معنی بہت عزت والا، کرام کا معنی بہت رفت والے، بہت بلندی والے، بہت مرتبے والے۔ کون لوگ؟ بررۃ، بررہ کا معنی ساری کائنات، بررہ کا معنی ساری انسانیت، بررہ کا معنی کل دنیا، بررہ کا معنی سارے جہان۔ قرآن کہتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ چمکنے والے، صرف ہاتھ نہیں بلکہ وہ انسان کرام بررہ ہیں، پوری دنیا سے منتخب ہوئے ہیں، پوری دنیا سے بہتر ہیں، پوری دنیا سے اعلیٰ ہیں، پوری دنیا سے عرفہ ہیں، پوری دنیا میں عزت والے ہیں۔ اور امیر معاویہ کاتب وحی ہو، قرآن اعلیٰ کہے، قرآن عزت والا کہے، قرآن سب سے بہتر کہے، تاریخ برا کہے، چیتڑا برا کہے، ملا برا کہے، پیر برا کہے، شیعہ برا کہے، اور قرآن کرام بررہ کہے،
میرا عقیدہ، میرا نقطہ نظر، سپاہ صحابہ کا عقیدہ، میرے قائد کا عقیدہ، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات کے مورخ بھونکتے رہیں، پیر امیر معاویہ کا دشمن شیعہ بھونکتے رہیں، تاریخ کے ستمگر بھونکتے رہیں، تاریخ کے سکالر بھونکتے رہیں، شیعہ مورخ بھونکتے رہیں، ان کے سامنے تاریخ ہے، میرے سامنے کرام بررہ ہے، ساری تاریخ ایک طرف ہے، کرام بررہ ایک طرف۔ سرگودا کے شہیدوں، فیصلہ قرآن نے کر دیا ہے کہ کرام بررہ، امیر معاویہ روئے زمین کے بہترین انسانوں میں شامل ہے۔ شامل ہے یا نہیں؟ کوئی دنیا کا مورخ امیر معاویہ کو کتابت وحی سے نکال نہیں سکا۔ امیر معاویہ کاتب وحی ہے، اس کا ذکر بخاری شریف میں ہے کہ امیر معاویہ کاتب وحی ہے، اور امیر معاویہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق کاتب وحی ہے، اور قرآن کے مطابق روئے زمین کا بہترین انسان ہے۔ اب پاکستان کا کوئی مفکر کہے کہ امیر معاویہ ظالم تھے، امیر معاویہ جابر تھے، میں اس مفکر کے قلم کو توڑ دوں گا، سوچ پہ لعنت ڈالوں گا۔ کیوں کہ ایک طرف اس کی تاریخ ہے، دوسری طرف کرام بررہ ہے۔ پاکستان میں رہنا ہے، پاکستان میں رہنا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ کرام بررہ، کیا کہا؟ 13 کاتبان وحی، 13 کی شان بیان کی ہے، اور ان 13 میں حضرت کعب بھی ہے، حضرت زید بھی ہے، حضرت عثمان غنی بھی ہے، امیر معاویہ بھی ہے۔ تو قرآن کریم ان کو کیا کہتا ہے کہ سب سے بہترین انسان، کیا کہتا ہے؟ سب سے، ان کو ان کی مخصوص کاتبان وحی کی جماعت کی شان بیان کرتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا صاحب السری معاویہ، لوگوں معاویہ میرا رازدان ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا، معاویہ میرا، من احبہ فقد نجا، جس نے معاویہ سے محبت رکھی نجات پا گیا، فمن ابغضہ فقد ہلکا، من ابغضہ فقد ہلکا، جس نے معاویہ سے بغض رکھا وہ ہلاک ہوا۔ نبی کی یہ حدیث نہیں یاد، پیغمبر کی یہ حدیث یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ میں ہے کہ یبعث اللہ معاویہ یوم القیامت وعلیہ رداء من نور الایمان، معاویہ قیامت کے دن اس حال میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر نور ایمان کی چادر ہو۔ کاتب قرآن سیدنا امیر معاویہ، وراثت معاویہ، عصمت معاویہ۔ پیغمبر علیہ السلام کی 2 حدیثوں کا میں ترجمہ سنانا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ میری طرف رہے گی۔ صرف 2 حدیث۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احلم من امتی معاویہ، معاویہ
میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا ہے. یہ حضور کی حدیث ہے. میری امت کا سب سے بڑا بردبار معاویہ بن ابو سفیان. یہ حدیث حضور نے کب فرمائی؟ عجیب و غریب واقعہ سوائے کے محرقہ میں بھی ہے، تطہیر الجنان میں بھی ہے. ابن حجر مکی نے بڑی تصریح کی. اس نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے آخری 2 سالوں میں امیر معاویہ حضور کے خصوصی خادم تھے. پیغمبر کو وضو کراتے تھے اور حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ وضو کے بعد جو پانی بچ جاتا تو پیغمبر وہ پانی کے چھینٹے میرے منہ پر پھیرتے. ایک مرتبہ وضو کے چھینٹے پیغمبر نے بچائے اور اس طرح میرے منہ پر چھینٹے مارے اور چھینٹے مار کر فرمایا یا معاویہ تھا ان ولیتم الامر فاتق اللہ. اے معاویہ جب تجھے حکومت ملے تو اللہ سے ڈرتے رہنا. حضرت معاویہ تشریف فرما ہے. غسان کی ریاست کا شہزادہ آیا، عیسائی تھا، حضور کی خدمت میں آیا. جاتے ہوئے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے کچھ تحفے جمع کیے، آپ میرے ساتھ کسی آدمی کو بھیجیں. وہ تحفے لے آئے. مدینہ سے 6 میل دور ایک بستی میں ہمارا سامان ہے. حضور علیہ السلام کے پاس اور کوئی آدمی نہیں تھا. آپ نے حضرت معاویہ کو حکم دیا کہ معاویہ تم جاؤ اور جا کر تحفے لے آؤ. حضرت معاویہ باہر نکلے. پاؤں میں جوتا نہیں تھا، پاؤں میں جوتا دوسری طرف پڑا تھا. تو وہ شہزادہ کہتا ہے مجھے بڑی جلدی ہے، ادھر آؤ. حضرت معاویہ ننگے پاؤں شہزادے کے ساتھ چل پڑے. شہزادہ سواری پہ سوار ہوا. حضرت معاویہ اس کے ساتھ پیدل چلے. دھوپ ہے، صحرا ہے، گرمی ہے. حضرت معاویہ نے اس شہزادے سے کہا مجھے بھی اپنی سواری پر سوار کر لو. تو شہزادہ کہتا ہے کہ میں شہزادہ ہوں، تو کمی ہے. امیر معاویہ مکے کے سردار ابو سفیان کا لڑکا تھا، لیکن شہزادے نے کیا کہا کہ میں شہزادہ ہوں، تو کمی ہے، جا، میں تجھے گھوڑے پر نہیں سوار کرتا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے گھوڑے پر سوار نہ کرو، تم تو گھوڑے پر سوار ہو، اپنا جوتا ہی مجھے دے دو کہ میں تمہارا جوتا پہن کر چلوں، دھوپ ہے. تو اس نے کہا میں شہزادہ ہوں، تو کمی ہے، میں اپنا شہزادوں والا جوتا تجھے دوں؟ نہیں ہو سکتا. وہ سواری پر سوار ہے، اس کی سواری جا رہی ہے اور امیر معاویہ دھوپ میں، عرب کی گرمی میں، دوپہر کے وقت ریت پر بھاگ رہے. حکم رسول کا ہے. 6 میل تک امیر معاویہ بھاگے، ننگے پاؤں بھاگے. اور 6 میل کے بعد اس نے سامان امیر معاویہ کو دیا. امیر معاویہ سامان لے کر رسول اللہ کے پاس آئے انہی پاؤں سے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا امیر معاویہ کیسے پہنچے، کتنی دور سفر تھا؟ تو حضرت معاویہ نے سارا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ ننگے پاؤں گیا ہوں، حکم آپ کا تھا تو میں نے تو جوتا بھی نہیں پہنا کہ حکم میرے نبی کا ہے، کہیں تاخیر نہ ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سننے کے بعد فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ ہے. یہ بات اگر یہاں تک ہوتی تو میں اس کو ذکر نہ کرتا. میں آگے چلتا ہوں. حیرت انگیز بات بتانا چاہتا ہوں. اس واقعہ کے پورے 35 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ 35 سال کے بعد امیر معاویہ جب دمشق میں حکمران بنے اور تخت خلافت پر بیٹھے، امیر معاویہ کی فوجیں غسان کے ملک کو فتح کرنے گئی.
3 مہینے کے بعد غسان کی فوجیں واپس آئیں تو ان کے پاس 4,500 قیدی تھے. کتنے قیدی تھے؟ ان قیدیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے رسیوں سے اور پاؤں بھی رسیوں سے بندھے ہوئے. ان قیدیوں میں جو سب سے آگے قیدی تھا، آگے وہی قیدی تھا جو غسان کی ریاست کا وہی شہزادہ تھا. کون سا شہزادہ بنا؟ جس نے امیر معاویہ کو پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں دیا تھا. وہ شہزادہ آگے آگے، ہاتھ رسیوں سے بندھے، پاؤں بھی بندھے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر ہے. فرمایا ادھر آؤ بھائی. ایک صحابی کو کہا کہ اس کے ہاتھ سے رسیاں کھول دو، اس کے پاؤں سے رسیاں کھول. ہاتھ سے رسیاں اور پاؤں کھولی اور اس کو بلایا اور بلا کر کہا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں غسان کی ریاست کا بادشاہ ہوں. میرے باپ نے مسلمانوں سے ٹکر لی، میں نے بڑا سمجھایا، باپ نہیں مانا. چنانچہ باپ جنگ میں مارا گیا اور میں گرفتار ہو کر تمہارے دربار میں آیا. وہ پہچان نہ سکا کہ یہ شخص کون ہے. امیر معاویہ نے فرمایا کہ تم شہزادے ہو، بادشاہ کے لڑکے ہو؟ جی بادشاہ کا لڑکا. تم 1 مہینہ تک میرے دسترخوان شاہی کے مہمان بنو گے. 1 مہینہ تک میرے مہمان رہو گے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مہمان بنایا. جب وہ چلنے لگا تو 10,000 درم اسے ہدیے کے طور پر دیا. وہ چل پڑا. ایک آدمی سے کہتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ یہ بادشاہ بڑا اچھا ہے، یہ حکمران بڑا اچھا ہے. تو اس نے کہا کہ اس کا نام معاویہ بن ابو سفیان ہے، یہ ہمارے پیغمبر کا خصوصی صحابی ہے. 10,000 درم لے کر چلا ہے. چند قدم چل کر واپس آیا اور واپس آ کر کہتا ہے معاویہ تم بتاؤ کون ہو؟ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہوا. حضرت معاویہ نے فرمایا ہاں میں نے تو پہلے دن ہی تمہیں پہچان لیا تھا کہ تم شہزادے ہو اور میں محمد کا کمی ہوں. میں محمد مصطفیٰ کا کمی ہوں، غلام ہوں، نوکر ہوں. اس نے وہ 10,000 امیر معاویہ کے پاؤں میں پھینک دیا اور کہا کہ اتنا بڑا اخلاق تو چشم فلک نے نہیں دیکھا کہ میں نے تجھے جوتا نہیں دیا، میں نے تجھے پیدل چلایا اور آج گرفتار ہو کر تیرے دربار میں آیا تو تو مجھے انعام دیتا ہے. جلدی کر معاویہ اپنے پیغمبر کا کلمہ پڑھا دے. نعرہ تکبیر. چیتڑے پہ پرکھتا ہے. میں معاویہ کو قرآن کے معیار پہ پرکھتا ہوں. تاریخیں ردی کی ٹوکری میں جائیں، تاریخیں گندی ٹوکری میں جائیں، قرآن بھی عظیم ہے، نبی کا فرمان بھی عظیم ہے. ایک حدیث، ایک اور حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں، سمجھ میں میری بات آ رہی ہے؟ ایک اور حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما ہے. ام ہانی 2 ام ہانی اسلام میں. ایک حضرت علی کی بہن کا نام بھی ام ہانی، ایک پیغمبر کی پھوپھی ذات لڑکی کا نام بھی ام ہانی. یہ علیحدہ علیحدہ. ام ہانی کے گھر رسول اللہ تشریف فرمائے، آرام کر رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، دوپہر کا وقت. ام ہانی کہتی ہے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ پیغمبر کی آنکھ کھلی اور نبی مسکرانے لگے. پیغمبر مسکرائے تو جنت کا دروازہ کھلتا ہے یا نہیں؟
نبی مسکرائے۔ ام ہانی کہتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بڑے آپ خوش ہیں آج، آپ آج بڑے خوش ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا میں آج خوش کیوں نہ ہوں، میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ خواب میں میری امت کا ایک لشکر سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے، سمندر میں اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اے ام ہانی گواہ ہو جاؤ کہ جو شخص، جو عورت اس لشکر میں شریک ہوگی اس پر جنت واجب کر دی گئی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، پیغمبر کی حدیث ہے۔ اول جیش، پہلا لشکر جو سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑے گا اس پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ ام ہانی کہتی کہ میرے پاس ایک لڑکی بیٹھی، اس لڑکی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی اس لشکر میں شریک ہو جاؤں۔ اس لڑکی کا نام تھا ام حرام۔ کیا نام تھا؟ لڑکی کا نام تھا۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے اللہ اس ام حرام کو بھی اس لشکر میں شریک کرنا۔ نبی نے دعا مانگی، بات ختم ہو۔ ام حرام کہتی کہ ہجرت کے بعد میں مدینہ آئی تو میں نے میری شادی ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ شادی ہو گئی، حضور دنیا سے چلے گئے، صدیق اکبر کا دور آیا، فاروق اعظم کا دور آیا، عثمان غنی کا دور آیا۔ ام حرام کہتی ہے کہ میں صحن میں بیٹھی، ایک آدمی نے آواز لگائی او مدینہ کے لوگوں، او مدینہ کے لوگوں، ملک شام میں معاویہ بن ابو سفیان نے ایک لشکر تیار کیا ہے، جو لشکر سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑے گا۔ مدینہ کے لوگوں آؤ، جس نے اس لشکر میں شریک ہونا ہے اپنا نام لکھواؤ۔ ام حرام کہتی ہے کہ میں رسول اللہ سے سن چکی تھی، دعا کرا چکی تھی کہ نبی نے فرمایا تھا اول جیش یغزو البحر فقط اوجب الجنہ۔ میں نے کہا عبادہ اٹھو، جنت لینے کا وقت آ گیا۔ میں اور میرا خاوند باہر نکلے، میں نے ان لشکریوں کو نام لکھوایا، اور نام لکھوا کر چند دنوں کے بعد ہم ملک شام چلے گئے۔ امیر معاویہ تخت خلافت پر بیٹھے اور ان کے سامنے جب عبادہ بن صامت میرے شوہر نے پیغمبر کی وہ حدیث پیش کی کہ اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، کہ جنہوں نے اسلامی لشکر سمندر میں اتارا ہو، سمندر میں اسلام کی جنگ جو لشکر لڑے گا اس پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ ام حرام کہتی ہے کہ جب رسول اللہ کا یہ فرمان میرے شوہر نے میری روایت سے امیر معاویہ کے سامنے پیش کیا تو امیر معاویہ کی آنکھوں سے آنسو نکلا، اور امیر معاویہ نے وہ لشکر تیار کیا تھا۔ اب حضرت عثمان غنی کا دور حکومت تھا، امیر معاویہ گورنر شام تھے، اجازت مانگی کہ میں سمندروں میں لڑائی لڑوں، حضرت عثمان نے اجازت دے دی تو امیر معاویہ نے شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹ دیے۔ 6 مہینے میں شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹے، 40,000 فوجیوں نے جنگلات کاٹ کر بحری جہاز تیار کیے۔ 6 مہینے میں امیر معاویہ کی فوج نے 1750 بحری جہاز تیار کیے۔ کتنے جہاز؟ امیر معاویہ نے 1750 بحری جہاز تیار کر کے
دیو ہیکل اسلام کا سب سے پہلا بحری بیڑا جب سمندر میں اتارا تو پاپا روم نے روم کے کنارے پر عیسائیوں کو خطبہ دیا کہ عیسائیوں اٹھو، اسلام کو محمد نے عرب سے نکالا، عمر نے عجم تک پہنچایا، اگر یہ بحری بیڑا اس سمندر کا سینہ چاک کر گیا تو پھر معاویہ کی فوج یورپ کے دروازے پر محمد کے اسلام کی دستک دے گی۔ نعرہ تکبیر، شان امیر معاویہ، خلافت معاویہ، خلافت معاویہ، تدبر معاویہ، مرخ اسلام مولانا عطیہ الرحمن فاروقی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جس وقت وہ لشکر سمندر میں اتارا، ایک بڑی قابل غور بات ہے، یہ بات ایک عیسائی نے لکھی، گبن نے لکھی تاریخ میں۔ گبن نے جو اس صحابہ کی تاریخ لکھی اس تاریخ کی 22 جلدیں، کتنی جلدیں؟ انگریزی میں وہ کتاب ہے۔ گبن کہتا ہے کہ معاویہ کا ایک وہ کارنامہ جو آج تک دنیا کی آنکھوں سے اوجھل رہا وہ یہ تھا کہ جب 1750 بحری جہاز سمندر میں اتارے تو معاویہ نے اس سے پہلے پوری دنیا میں اپنی مملکت کے تمام قرآن کے قاریوں کو شام میں بلایا۔ قرآن کے قاریوں کی تعداد 750 تھی، تو معاویہ نے 70 جہازوں پر 10 قرآن کے قاری بٹھا دیے۔ 1750 جہازوں میں 70 جہاز نکال لیے اور 10 قاری بٹھا کر کہا کہ قاریوں تمہاری کوئی منزل نہیں ہے، تم نے اپنے جہازوں کو سمندر میں پھیرنا ہے، جہاں کوئی جزیرہ نظر آئے جہاز روکو اور جزیرے میں جا کر اسلام کی دعوت پیش کرو۔ یہ جتنے بھی دنیا میں جزیرے ہیں، یہ نیروبی ہے، سماٹرا ہے، یہ افریقہ کے جزیرے ہیں، جوہانسبرگ ہے، جتنے بھی جزیرے جن کی تعداد 65 سے زیادہ ہے، ان تمام جزیروں میں بمائے انڈونیشیا کے اسلام امیر معاویہ کے اس قاریوں کے لشکر نے بھیجا کہ جن قاریوں نے جا کر ایک ایک جھونپڑی میں، ایک ایک سمندر کے کنارے پر محمد کے دین کا پرچم بلند کیا۔ اور وہ لشکر جو 1750 جہازوں پر مشتمل سمندر میں اترا، پاپا روم کا سینہ چیر کر وہ آگے بڑھا، قسطنطنیہ کے قریب پہنچا، اور اسی لشکر نے جب درہ دانیال پہ پڑاؤ ڈالا، درہ دانیال ترکی کا سب سے بڑا درہ ہے، جب وہ سمندر ترکی کے کنارے پر وہ لشکر پہنچا تو اسی مقام پر حضرت ام حرام ایک گھوڑے سے نیچے گری اور گر کر شہید ہو گئی، اور ام حرام کی قبر آج بھی استنبول میں اسی دریا کے کنارے پر بنی ہوئی۔ اب مجھے بتاؤ کہ وہ ام حرام جو اس حدیث کی راوی ہے کہ اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، کہ پہلا لشکر جو سمندروں میں اتارے گا وہ جنتی ہوگا، اور پہلا لشکر بھی وہ جس کے لیے دعا نبی نے مانگی، اس لڑکی کے لیے بھی دعا پیغمبر نے مانگی، لڑکی بھی اس لشکر میں شریک ہے، شہید بھی وہاں ہوئی ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ سرگودا کے لوگوں، قرآن نے امیر معاویہ کو کرام برارہ کہا، پیغمبر نے اول جیش سے جنتی کہا، نبی نے اعلم من امتی کہا، پیغمبر نے یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان کہا۔ اب بتاؤ کہ میں معاویہ کو قرآن کی تکڑی پہ تولوں، تاریخ کی تکڑی پہ تولوں، قرآن کی تکڑی پہ تولوں، تاریخ کے ترازو پہ تولوں، پیغمبر کے فرمان کی تکڑی پہ تولوں، یا تاریخ کے ترازو پہ تولوں؟ میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے کہ تاریخ، تمام دنیا کے درخت تاریخ بن جائیں، پتے کاغذ بن جائیں، درخت کلمے بن جائیں،
سمندر سیاہیاں بن جائیں اور امیر معاویہ کے خلاف لکھنے لگ جائیں، زبانیں بھونکنے لگ جائیں، لکھتے لکھتے کاغذ مٹ جائیں، قلم ٹوٹ جائیں، زبانیں تھک جائیں، ان تمام کاغذوں کو، قلموں کو، زبانوں کو جہنم کا ایندھن بنا سکتا ہوں۔ اللہ کے اس حکم کے مقابلے میں، کرام بررہ کے مقابلے میں ساری کائنات کو قربان کر سکتا ہوں، کرام بررہ کو سینے سے لگا سکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر! اشارہ کس کا؟ اشارہ کس کا؟ حقیقت کا دوسرا نام، حقیقت کا دوسرا نام، کل بھی جنگی زندہ تھا، کل بھی شیعہ کافر تھا۔ میرے بھائیوں، ہم ایک تاریخی سفر سے گزر رہے ہیں۔ ہماری جد و جہد کو فرقہ واریت کا نام دینا، ہماری جد و جہد کو تخریب کاری کہنا، ہماری جد و جہد کو تشدد کہنا، ہماری جد و جہد کو باہمی اختلافات کو ابھارنے والی تحریک کہنا، یہ ہمارے پروگرام سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ قرآن جس امیر معاویہ کو کرام بررہ کہتا ہے، اس کو شیعہ ولد الزنا کہے، تو مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ امیر معاویہ کی وکالت کروں؟ مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ جو امیر معاویہ کو برا کہتا ہے میں اسے دائرہ اسلام سے خارج کہوں؟ جو امیر معاویہ کو برا کہتا ہے میں اسے جہنمی کتا کہوں؟ جو امیر معاویہ کو گالی دیتا ہے میں اسے دنیا کا سب سے بڑا بدمعاش کہوں؟ جو معاویہ پہ تان کرتا ہے میں اسے جہنمی کتا کہوں؟ کیوں نہ کہوں؟ یہ شیعہ سارے، یہ شیعہ سارے، کافر کافر، کافر کافر، کافر کافر، یا بلانت۔ میرے بھائیوں، توجہ سے میری باتیں سنیں۔ شیعہ تعجب کرتے کہ دیکھو یہ سپاہ صحابہ ہمیں کافر کہتی ہے۔ شیعو، ہم تمہیں کافر بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں۔ تمہیں کافر بتاتے ہیں۔ تم کافر ہو، اپنے عقائد کی وجہ سے کافر ہو۔ میرے قائد مولانا حق نواز جھنگوی نے تمہیں کافر کہا، دلائل سے کہا۔ کس سے کہا؟ اشار القاسمی نے تمہیں کافر کہا، دلائل سے کہا۔ میں تمہیں چوکوں اور گلیوں میں کافر کہتا ہوں، میرے پاس دلائل ہے، میرے پاس وزن ہے، میرے پاس تمہارا لٹریچر ہے۔ خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار میں امیر معاویہ کو کافر لکھا ہے، جہنمی کہا ہے۔ خمینی نے کشف اسرار میں ابو بکر کو قرآن کا دشمن لکھا ہے، فاروق اعظم کو کافر اور زندیق لکھا ہے۔ آپ کو میں کافر کہتا ہوں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ فاروق اعظم کو خمینی نے کافر لکھا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ نواز شریف پاکستان کے ملنگ کو کافر نہیں کہنے دیتا، میں ابو بکر کو کیسے کافر کہنے دوں؟ ہماری حکومت شیعہ کو کافر نہیں کہنے دیتی، ہماری حکومت ملنگ کا تحفظ کرتی ہے، ہم صدیق کی چوکیداری کرتے ہیں۔ ہماری حکومت مدعے کی اولاد کی رکھوالی ہے، ہم ابو بکر کے نوکر ہیں۔ تم شیعہ کی وکالت کرو،